کہ اس نے اپنے رسولوں پر تاکہ واضح ہو سکے کہ اس نے اپنے رسولوں پر شہادت حق کی جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے، اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں نے عدل و انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کرنے کا جو عہد ایمان لا کر کیا ہے ان سے ان کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ آخرت میں وہی فلاح اور کامیابی کے حقدار ہوں گے جو دنیا میں اس عہد کو نبھائیں گے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ سورہ مائدہ کے بعد چھٹی سورہ انعام شروع ہوتی ہے، جو مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں اس رات میں نازل ہوئی جب مدینہ سے انصار کی ایک جماعت حج کے لیے آئی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پہاڑوں کے ایک غار میں ملاقات کی تھی۔ اس سورہ میں شرک اور مشرکین مکہ کے توہمات کی تردید کی گئی ہے، جس کا اظہار وہ کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں کرتے تھے۔ اسلام پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور ان بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی گئی ہے جن پر اسلام ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کی پیروی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے، جس کی دعا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بندے کرتے ہیں۔ فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی لوگ دوسرے کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جب اس دنیا میں اختیار کیے ہوئے طرز عمل کا حساب لیا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالیں جن کا اپنے اپنے زمانوں میں دورہ رہا ہے؟ ان کو تو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا، تمہیں نہیں بخشا ہے۔ پہلے ہم نے ان پر آسمان سے خوب نعمتیں اتاریں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا۔ کاش تم اس وقت کی حالت ابھی دیکھ سکتے جب یہ مشرکین دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے، کاش کوئی صورت ایسی ہو جاتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جاتے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ در حقیقت وہ یہ بات اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں پچھلی زندگی کی طرف یعنی دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو وہ پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی پیشی کی اطلاع کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت کا مقام ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی جنس ہیں، یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، تم بھی انہی کی طرح اپنے رب کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح دن بھر چرنے چگنے اڑتے رہنے کے باوجود شام کو یہ سب اپنے مقررہ وقت پر گھروں کو لوٹ آتے ہیں، اسی طرح تم اپنی زندگی دنیا میں بسر کر کے اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتے ہو جہاں تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری دیکھنے اور سننے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے
جو یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری دیکھنے اور سننے کی طاقت تم سے چھین لے، ہم یہاں پر اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں کہ اگر اللہ ہم سے ہماری دیکھنے اور سننے کی طاقت ہم سے چھین لے اور ہمارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہے؟ چھوٹی سی ایک بیماری ہو جاتی ہے، ہاسپٹل کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، بڑے بڑے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، دنیا بھر کے پیسے خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جا کر کہیں پتہ چلتا ہے کہیں ایک چھوٹی سی رگ دب رہی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ بہت ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے بعد کہ ایک چھوٹی سی رگ دب رہی ہے، اس سے تکلیف کتنی ہے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تکلیف سے کراہ رہا ہوتا ہے، پوری پوری رات نیند نہیں آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ایک چھوٹی سی نس دب رہی ہے اور علاج معالجہ ہو رہا ہے، فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ شفا کون دے سکتا ہے ہمیں؟ ہمارا رب ہی ہم کو دے سکتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہیں تمہاری دیکھنے اور سننے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہے؟ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اسی لیے تو بھیجے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیں میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اتنا غور نہیں کرتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے، تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بہت ہی امید افزا بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ یہ الفاظ اسی آیت کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے۔ ہم بھی اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے، تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ کتنی امید افزا بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ورنہ اگر اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں گرفت میں لے لے اور سزا کی کوڑے ہم پر برسا دے تو پھر ہم بچ کر کہاں جائیں گے؟ شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے ستارہ پرستی کی تردید کی۔ فرمایا کہ جو چھپ جائے اور زوال پذیر ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا تو وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ انہی آیتوں کی ترجمانی ہے جو ابھی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا نبوت کا سلسلہ کافی دراز ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ پہلے نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام اجمعین۔ ان سبوں کو اللہ نے ہدایت بخشی، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا
تمام دنیا والوں پر فضیلت دی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور بھائی بندوں میں سے بہتوں کو نوازا، انہیں دین کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ یہ ہدایت اپنے جس بندے کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، مگر کفر و شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ مقرب بندے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال اکارت جاتے۔ لہٰذا یہ کافر و مشرک لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کر دیں، ہم نے اہل ایمان میں ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ قرآن تو ایک نصیحت اور ہدایت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ سب نیک اور صالح لوگ تھے، مقرب لوگ تھے، لیکن اگر یہ بھی کفر اور شرک کرتے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ اللہ کے مقرب ہونے کے باوجود اگر شرک جیسا فعل ان سے سرزد ہوتا تو اللہ ان کے اعمال بھی اکارت کر دیتا، ضائع کر دیتا اور سخت سزا دیتا۔ ہم سے جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے باوجود ایسے افعال کرتے ہیں جو کھلا ہوا شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں سے لو لگانا یا ان کو مشکل کشا سمجھنا یا ان کو حاجت روائی کے قابل سمجھنا یا ان سے دعائیں مانگنا وغیرہ، یہ سب شرک میں داخل ہے۔ نظریں ماننا اللہ کو چھوڑ کر، نظر بھی عبادت میں شامل ہے، جو ہم منت مانتے ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے اگر منت مانی جا رہی ہے، نظر و نیاز اگر غیر اللہ کے لیے چڑھائے جا رہے ہیں تو یہ سب شرک میں داخل ہے۔ ابھی کل کی آیتوں میں ہمارے سامنے یہ ساری باتیں آئی ہیں، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اہل ایمان میں ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے اور ہدایت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اس نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے یعنی مرنے کی جگہ ہے، پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، اس نے ہرے بھرے کھیت اور درخت بھی اگائے، ان سے تہ بتا چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے پڑتے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور پھر بھی ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے گود لیے ہیں، حالانکہ وہ پاک و بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے،
اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو انہی انداز میں توحید کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں بچوں کو شبہے میں مبتلا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ ہم اللہ کو ایک کیوں مانیں، ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، تو ہمارے پاس بھی بس وہی رٹے رٹائے الفاظ کے سوا اور کوئی دوسرا جواب نہیں ہے۔ ہم اللہ کو ایک اس لیے مانیں، ہم اللہ کی عبادت اس لیے کریں کہ اللہ ایسا ہے جیسا بھی ان آیتوں کے اندر بتلایا گیا۔ اس ساری کائنات کا، ہر چیز کا، ہمارا اور تمہارا سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مارنے اور جلانے والا اللہ ہے۔ سورہ 20واں پارہ شروع ہوتا ہے، ترتیب سے 4-5 آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں صرف اور صرف توحید کی تعلیم دی ہے۔ ہم ان الفاظ رٹا کر نہیں، ایک دم سمجھا کر ہم اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ ہم اللہ کو، واحد اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے۔ ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی بات دہرائی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ آیت نمبر 108 میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ یعنی مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ گویا مسلمان تبلیغ کے جوش میں ایسے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور تکرار سے بڑھ کر غیر مسلموں کے عقائد پر حملے کرنے لگیں اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے لگیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ یہ چیز ان کے حق سے قریب لانے کے بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی۔ معبودان باطل کو گالیاں دینا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کوئی شخص بھلا اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ فرمایا، وہ کسی غیر کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی ملتی ہے۔ گویا وہ خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنا۔ یہی معاملہ مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا یا گالی دینے کا ہے جس سے ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ مشرکین کے اپنے حلال و حرام قرار دیے ہوئے جانوروں اور توہمات کا ذکر کر کے ان کی بے عقلی کو واضح کیا، اور جو کچھ اللہ نے حرام اور حلال کیا ہے اسے بتایا اور اعلان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا کیا طریقہ اتارا ہے جس پر چلنا ہی سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہیں کن باتوں کا پابند کیا ہے۔ نمبر 1، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ نمبر 4، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی۔ نمبر 5، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی قانون کے مطابق، یعنی کسی کو بیجا قتل نہ کیا جائے۔ اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے تو قصاص کے طور پر پھر اس کا بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب یہی ہے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہے، یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ بھلے برے میں تمیز کرنے لگے۔ نمبر 7، ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جو اس کے امکان میں ہو۔ نمبر 8،
جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ نمبر 9، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ بھی اس کی ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں گے۔ سورہ ختم کرتے ہی فرمایا، کہہ دیجئے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ چھٹی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ہمارے ملک اور عالم اسلام کے حالات کو تبدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔